اچھا بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہیں وہ باہر آ چکی ہیں، رہا ہو چکی ہیں 9 مہینے بعد. آپ کی ملاقات ہوئی ہے ان کے ساتھ؟ نہیں، میں انشاءاللہ کل ان سے ملاقات کے لیے جاؤں گا. اور ابھی آج ہنگامی اجلاس بھی بلایا ہوا تھا، آپ شرکت نہیں آپ نے کی. کیا لگتا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف ان کی لیڈرشپ میں آگے بڑھے گی؟ کیونکہ جب بھی پروٹیسٹ ہوتے ہیں لیڈرشپ نظر نہیں آتی. کیا لگتا ہے آگے وہ لیڈ کر رہی ہیں؟ کہ میں پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہیں، ان کے جو اجلاس ہوتے ہیں، میٹنگز ہوتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، ان تمام پروسیس کا میں حصہ نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اور 11 اپریل تک 9 مئی سے لے کر 11 اپریل تک پاکستان تحریک انصاف کو عملاً میں نے چلایا ہے. بالکل. اور 11 اپریل سے لے کر آج تک جو ہیں، اب میں کسی فیصلہ سازی کا حصہ نہیں ہوں. خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، ان کو میں نے یہ باور کرایا کہ اگر کوئی فیصلہ ہو احتجاج کا تو وہ احتجاج کمیٹی کے سپرد ہونا چاہیے، جس پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا ہے. تو لہٰذا نہ انہوں نے کبھی چاہا ہے کہ میں ان کو کوئی رائے دوں، انپٹ دوں، نہ کسی اجلاس میں بلایا ہے، نہ کسی کمیٹی میں، اور نہ میری کوئی خواہش ہے کہ میں جو ہے اپنے تئیں ان کو کہوں. تو لہٰذا میں اس پروسیس میں اپنا معافی ضمیر عوام کے سامنے رکھ چکا ہوں. اگر کوئی اگری کرتا ہے تو کر لے، اور اگر کوئی اگری نہیں کرتا ہے تو لہٰذا میں اپنی رائے جو ہیں کسی کے لیے چینج نہیں کرتا ہوں. البتہ خان صاحب سے ملوں گا اور میں چاہوں گا کہ خان صاحب کو پرسویٹ کروں، اور اس پہ جو میرا نقطۂ نظر ہے احتجاج کے حوالے سے، اس پہ وہ ایک رائے بنا لے اور اسی پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے گڈ انف. کیونکہ خان کی رہائی جو ہیں وہ ہمارا اب فی الوقت سول ماٹو ہونا چاہیے، ہمارا آبجیکٹو ہونا چاہیے. باقی باتیں جو ہیں بعد میں. لیکن اس پہ عمل درآمد، اس کی عملی تعبیر تبھی ملے گی جب احتجاج جو ہیں ان لوگوں کو سپرد ہو جو احتجاج صحیح معنوں میں کر سکے. اور انشاءاللہ اگر خان یہ فیصلہ کر دیتا ہے تو میں صرف احتجاج کی حد تک جو ہیں باقی پارٹی کے جو انتظامی فیصلے ہیں ان سیاستوں سے میں تنگ آیا ہوا ہوں. کسی کو نکالنا ہے، ہٹانا ہے، اندر کرنا ہے، میں ان چیزوں میں نہ کبھی جاؤں گا، نہ کبھی اس میں میری مداخلت کا کوئی شوق ہے. بالکل آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. آپ کو کب کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کب تک باہر آ جائیں گے؟ عمران خان صاحب تب باہر آئیں گے جب ڈی چوک پہ 1 لاکھ سے زیادہ، یعنی کم از کم 2 لاکھ لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں. حکومت تو نہیں بیٹھنے دے گی. حکومت کی مجال اگر عوامی غیظ و غضب، عوامی قہر ان پہ ڈا گیا نا اور عوام نکل آئے تو حکومت کیا چیز ہے. اور یہ حکومت فرضی جیلی حکومت، ہماری حکومت ہونی چاہیے تھی. آپ یہ دیکھیں کہ 17 MNAs کی تعداد کو سٹریچ کیا، کہیں سپریم کورٹ کے قاضی فائدیسا کا استعمال کیا، کہیں الیکشن کمیشن کا استعمال کیا، کھینچتے اب PMLN جو ہیں وہ 17 MNA، ان کی تعداد کم و بیش 140 145 ہو گئی ہے MNAs. تو لہٰذا یہ حکومت جیلی حکومت ہے، پنجاب کی جیلی حکومت ہے. یہ فارم 47 پہ الیکٹ ہوئے ہیں، تو ان کی کیا قدر و منزلت ہماری نظروں میں؟ ہمیں پتہ ہے نا، پوری میڈیا کو پتہ ہے، پاکستان کے عوام کو پتہ ہے، یہ سارے جو ہیں قبضہ مافیا ہیں. اور کب تک وہ کہتے ہیں نا بکری کی ماں خیر منائے گی؟ ایک دن تو آنا ہے. عوام نے جن کا ووٹ چوری کر کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کس لیے بیٹھے ہیں؟ چوری کر کے جب آپ اقتدار کو چوری کر کے وہاں بیٹھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مقاصد یہ تو نہیں ہے نا کہ میں نے عوام کی خدمت کرنی ہے، عوام کو حق دلانا ہے. عوام کا حق تو آپ نے چوری کیا ہے. آپ کے مقاصد ذاتی ہے، آپ نے لوٹ کسوٹ کر کے بھاگ جانا ہے. تو جس طریقے سے یہ 2-3 سالوں میں ساری چیزیں عوام کے سامنے آئیں گی. یہ تاریخ بن رہی ہے پاکستان کی. صرف ایک چیز کا گلہ ہے، یہ وہ وقت ہیں جب قوم کو، پاکستانی قوم کو اپنی پاکستانیت، اپنی قومیت کا احساس دلانا چاہیے. دنیا کی کسی بھی، ایران میں ہوتا، افغانستان میں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عوام حکومت کو یا ریاست کو یہ کرنے دیتے. ہمارے ہاں ہو رہا ہے، دھڑلے سے ہو رہا ہے، معیشت خراب، دیگر گوں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، پیٹرول، پھر امن و امان نہیں ہے، بدامنی ہے، دہشت گردی ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، چینا جپٹی ہیں، لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں، اغوا کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، مینیز خرید رہے ہیں. یہ کس معاشرے میں ایسے حالات ہوں گے اور عوام جو ہیں گھروں میں بیٹھ کے ٹی وی پہ تماشا دیکھے گی کہ ہاں آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا؟
غیور قومیں جو ہیں وہ دوسرا موقع اس طرح نہیں دیتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا ایک دن عوام پاکستان اپنے گھروں سے 2 قدم باہر نکلے نا, نظام ہی مملکت کا مفلوج ہوگا. اور پھر کیا خان کی رہائی, ان سب لوگوں نے ایسے گدے کے سر کے سے جو سینگ غائب ہو گئے اسی طرح غائب ہونا ہے, بھاگنا ہے. یہ عوامی غیظ و غضب کا سامنا نہیں کر سکتے. عوام نکلے گی بھی تو آگے لیڈرشپ نظر نہیں آتی, اس لیے پھر وہ واپس گھروں میں چلی جاتی نہیں, ہے. عوام یہ مسئلہ تو ہے نا. لیکن لیڈرشپ بھی نکلنی چاہیے. مسئلہ تو ہے نا. ہاں, اور مسئلے مسائل ہوتے ہیں, لیکن شاید ایک وقت کمپرومائزڈ ہو گئے ہیں سارے. نہیں, ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی مسئلے کام نہیں آئیں گی. ایک وقت آئے گا, مجبور ہو رہے ہیں, دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے, بلکہ لگائے جا چکے ہیں. اب کیا بشرا بی بی کے قیادت کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اب آگے لے کے بشرا بی بی لیڈ کریں گی؟ نہیں, وہ نہیں وہ کر رہی. خاتون خانہ ہے, اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ وہ لیڈ کریں گی, نہ خان نے کبھی اپنے اہل خانہ کو سیاست میں آگے آنے کی کوئی حوصلہ افزائی کی ہے. تو یہ ویسا غلط پرسیپشن ہے. آج انہوں نے ہنگامی اجلاس بلایا, اگر ہو جاتا وہ یہ possible. خبر غلط ہے, کوئی ہنگامی اجلاس نہیں بلایا ہے. اس کی ترجمان مشال یوسف سے نے اس کی تردید کی ہے. چلیں جی, بڑی شاندار گفتگو تھی. آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے پارلیمنٹ میں, آپ ایسے چیئر پہ بیٹھے گھوم رہے ہیں, شہباز شریف صاحب کو دیکھتے ہیں پھر گھومتے ہیں. کیا ذہن میں آتا ہے ان کو جب دیکھتے ہیں پارلیمنٹ میں؟ کون سی ویڈیو؟ مجھے تو علم نہیں ہے. بڑی زیادہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے, سارے ہنس رہے ہیں دیکھ کے. وہ شعر والی بات کر رہے ہیں آپ, وہ جو پیچھے ارشاد کا ہے. یہ میں نے دیکھی ہے کہ لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں. مطلب آپ دیکھ رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب کو ایسے دیکھتے ہیں, شہباز شریف صاحب آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر سیدھا منہ کر لیتے ہیں. آپ اپنی موج میں ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر. تو کیا ویسے شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم ہیں؟ شہباز شریف صاحب ویسی کرسی پہ آرام سے ٹکتے نہیں ہیں. آپ ان کو دیکھیں نا, کبھی ادھر کبھی ادھر, بالکل وہ شکر ہے وہ ریوالونگ چیئر کو گھما کے نہیں رکھتے ہیں, آرام سے بیٹھا کریں. وزیر اعظم پاکستان کے منصب پہ وہ قابض ہیں. لیکن وہ تو یہ جو ویڈیو کا آپ بات کر رہے ہیں نا, تو میاں صاحب شعر سنانے کھڑے ہو گئے. ہاں وہ والی. اور پہلی دفعہ آیا تو قوم کو شعر سنایا, اور شعر کیا سنایا, عدلیہ پہ تازیانہ لگایا. تو شعر سناتے وقت جو ہیں شاید انہوں نے بڑی ایکسرسائز کی ہوگی, شعر یاد کیا ہوگا, وہ پھر بھی غلط سنا گئے. مولانا صاحب نے تصحیح بھی کر دی. آپ نے کہا جی بے ذوق لوگ تھے جو تصویر دیکھ کے آئے ہیں. نہیں, وہ میں جب تقریر کر رہا تھا تو میں نے کہا یہ ہمارے لوگوں کی ضمیر آپ نے خریدے, اربوں روپے دیے. انہوں نے کہا نہیں, یہ اپنے ضمیر کے مطابق چلے. نون کے جو ہمارے دوست تھے, ہمارے ایم این ایس, انہوں نے, میں نے کہا اچھا, تو میں نے کہا فی سبیل اللہ ووٹ دیا ہے. کہتا ہے جی نواز شریف کو ووٹ دیا ہے. میں نے کہا پھر تو بڑے بے ذوق لوگ تھے. یعنی کہ دیکھیں, نواز شریف ایک زمانے میں لیڈر تھا, اب اس کی لیڈری, اس کی قیادت, سیاسی قد و کاٹ جو ہیں, ہمارے دوسرے دوست اوہن چودھری اور اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے.